جنت وہ مقام جہاں ہر انسان جانے کی آرزو رکھتا ہے، جہاں نہ کوئی غم ہے، نہ تکلیف، نہ کوئی بیماری ہے، نہ بڑھاپا، نہ حسد ہے، نہ نفرت، بلکہ ہر طرف سکون، محبت اور رحمت کا راج ہے۔ اللہ تعالی نے جنت کو اپنے نیک بندوں کے لیے ایک ایسا انعام بنایا ہے جس کی خوبصورتی، وسعت اور نعمتوں کا صحیح اندازہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے نہیں لگا سکتا۔ انہی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت جنت کا بازار بھی ہے، جس کا ذکر احادیث مبارکہ میں آیا ہے۔ یہ بازار دنیا کے بازاروں جیسا نہیں ہوگا، بلکہ ایک ایسا روحانی اور حسین مقام ہوگا جہاں اہل جنت جمع ہوں گے، ایک دوسرے سے ملیں گے، خوشی کا اظہار کریں گے اور مزید حسن و جمال حاصل کریں گے۔ جنت کا جمعہ بازار، کیا جنت میں لباس کے ساتھ ساتھ حسن بھی خریدا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جنت کیا ہے اور کہاں ہے، اور جنت کن لوگوں کے لیے اللہ نے تیار کر رکھی ہے؟ اور سب سے منفرد سوال، کیا جنت میں بازار ہوگا؟ اگر ہوگا تو کیسا ہوگا؟ ناظرین، یہ سوال اکثر ذہن میں تب آتا ہے جب ہم دنیا کی زندگی کے تجربات اور ضرورتوں پر غور کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، بازار دنیا میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہم اپنی روزانہ کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، لیکن جنت کا تصور دنیا سے بہت مختلف ہے، جہاں کوئی تکلیف، کوئی کمی، کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، آخر جنت میں بازار کی کیا ضرورت ہوگی، اور کیا جنت میں بھی واقعی بازار لگے گا؟ تو آئیے اس سوال کا جواب قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں انسان کی تمام خواہشات اور ضرورتیں اللہ تعالی کی طرف سے فوراً اور بہترین طریقے سے پوری کی جائیں گی۔ قرآن مجید کے بارے میں مختلف مقامات پر بہت سی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے، جیسے کہ باغات، درخت، نہریں، جنتی محل اور مختلف قسم کے پھل اور مشروبات۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ سورۃ الرحمن میں فرماتے ہیں، فیہما فاکہۃ و نخل و رمان۔ ان دونوں جنتوں میں پھل، کھجور اور انار ہوں گے۔ ناظرین، یہ آیات اور اس طرح کی باقی آیات ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جنت میں انسان کے لیے ہر قسم کی لذتیں اور راحتیں موجود ہوں گی، اور وہاں کوئی بھی کمی یا ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ چونکہ انسان دنیا میں بازاروں میں آنے جانے کا عادی رہ چکا ہوگا، شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں انسان کے لیے بازار کا اہتمام بھی فرمایا۔ لیکن یاد رکھیں، یہ بازار دنیا کے بازاروں سے مختلف ہوگا۔ جنت میں بازار ہونے کے بارے میں ایک معروف حدیث موجود ہے، جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ اس روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک بازار ہے جس میں جنتی ہر جمعہ کو آیا کریں گے، پھر شمال کی ہوا چلے گی جس سے ان کے چہرے اور کپڑے بھر جائیں گے اور ان کا حسن اور جمال اور بڑھ جائے گا۔ پھر وہ اپنے گھر کی طرف لوٹ جائیں گے تو ان کے گھر والے کہیں گے، اللہ کی قسم، ہمارے پاس سے جانے کے بعد تمہارا حسن اور جمال بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ وہ کہیں گے، اللہ کی قسم، ہمارے بعد تمہارا بھی حسن اور جمال بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ اسی طرح حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کی۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا، میں اللہ تعالی سے سوال کرتا ہوں کہ ہم دونوں کو جنت کے بازار میں اکٹھا کرے۔ حضرت سعید نے پوچھا، کیا جنت میں بازار ہوں گے؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، ہاں ہوں گے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جنت میں بازار ہوں گے۔ جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے تو اپنے اعمال کی فضیلت کے مطابق اس میں اتریں گے، پھر دنیا کے جمعہ کے دن کے برابر میں انہیں اجازت دی جائے گی، تو یہ لوگ اپنے رب کی زیارت سے مشرف ہوں گے۔ ان کے لیے عرش الہی ظاہر ہوگا اور اللہ تعالی جنت کے باغات میں سے ایک باغ میں تجلی فرمائیں گے۔ جنتیوں کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے جو نور، موتی، یاقوت، زبرجد، سونے اور چاندی کے ہوں گے۔ ان میں سے ادنا لوگ مشک اور کافور کے ٹیلے پر بیٹھیں گے، اور وہاں کوئی شخص ادنا نہیں ہوگا۔ وہ کرسیوں پر بیٹھنے والوں کو اپنے سے افضل نہیں سمجھیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم اس دن اپنے پروردگار کو دیکھ سکیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یقیناً،
کیا تم دن میں سورج کو اور 14ویں رات میں چاند کو دیکھنے میں کوئی شبہ رکھتے ہو؟ ہم نے عرض کیا، ہرگز نہیں۔ فرمایا، اسی طرح تمہیں اس دن اپنے پروردگار کو دیکھنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوگا۔ جبار الہی کی اس محفل میں کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جس سے پروردگار تمام حجابات اٹھا کر براہ راست ہم کلام نہیں ہوگا۔ پھر وہ لوگ اسی حالت اور مرتبے پر ہوں گے کہ ایک بادل آ کر ان پر چھا جائے گا اور ایسی خوشبو برسائے گا کہ اس جیسی خوشبو انہوں نے اس سے پہلے کبھی کسی چیز میں نہیں پائی ہوگی۔ اس کے بعد ہمارا پروردگار فرمائے گا، اٹھو اور اس چیز کی طرف آؤ جو ہم نے تمہاری عظمت کے باعث تیار کر رکھی ہے، اور تم اپنی پسند و خواہش کے مطابق جو چاہو لے لو۔ پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی لوگ اس بازار میں پہنچیں گے جسے فرشتے گھیرے ہوئے ہوں گے۔ اس بازار میں ایسی ایسی چیزیں موجود ہوں گی کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہوں گی، نہ کسی کان نے سنی ہوں گی، اور نہ کسی دل میں ایسا تصور آیا ہوگا۔ پھر اس بازار میں سے اٹھا کر ہمیں وہ چیزیں دے دی جائیں گی جن کی ہم خواہش کریں گے، حالانکہ اس بازار میں خرید و فروخت جیسا کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ نیوز اس بازار میں تمام جنتی آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے، جہاں فرشتے ہی فرشتے ہوں گے۔ ایسا بازار نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی دل میں اس کا خیال گزرا ہوگا۔ جو چیز ہم چاہیں گے ہمارے طرف اٹھائی جائے گی اور خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ اس بازار میں جنتی ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلند مرتبے والا آگے بڑھ کر ادنا مرتبے والے سے ملے گا، اور وہاں کوئی ادنا درجہ کا نہ ہوگا۔ وہ اس کا لباس دیکھ کر حیران ہو جائے گا۔ اب بھی ان کی گفتگو ختم ہوگی کہ اپنے جسم پر اس سے بھی خوبصورت لباس دیکھے گا۔ یہ اس لیے کہ وہاں کسی کو رنج و غم نہ ہوگا۔ ناظرین، ان روایتوں میں یہ بات بالکل واضح طور پر بیان ہوئی ہے کہ جنت میں بھی بازار ہوگا، اور چونکہ یہ جمعہ کو لگے گا اس لیے اس کو جنت کا جمعہ بازار کہا جاتا ہے۔ اس کو بازار کہنے کی وجہ محدثین نے یہ بیان کی کہ جس طرح دنیاوی بازار میں ایک ساتھ بہت سے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اسی طرح جنت میں بھی جنتی ایک جگہ اکٹھے ہوں گے، اس لیے اسے بازار فرمایا گیا ہے۔ یہاں اس بات کو بھی بیان فرمایا کہ جنت کے بعض وقت دوسرے وقتوں سے افضل ہوں گے۔ جنتی لوگ جب اس بازار میں جایا کریں گے، وہاں ان سے اللہ پاک فرمائے گا، جو چاہو مانگو۔ یہ لوگ اپنی اپنی خواہشات کے مطابق مانگیں گے۔ جنت میں جمعہ کا دن رب کی نعمتوں کی زیادتی کا دن ہوگا، جیسے دنیا میں جمعہ ثواب کی زیادتی اور عطا کا دن ہے۔ اس میں ایک نیکی کا ثواب 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ بعض شارحین نے لکھا ہے کہ حدیث میں جو ذکر ہے کہ جنتی لوگ ہر جمعہ کے دن اس بازار میں جمع ہوں گے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنت میں بھی ایک خاص ترتیب ہوگی، اور جنتیوں کے لیے کچھ خاص موقع ہوں گے جن کا مقصد خوشی اور سکون فراہم کرنا ہوگا۔ یہ بازار جنتیوں کے لیے ایک جگہ ہوگی جہاں وہ مل جل کر خوشی کے لمحات گزاریں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ اس سے جنت کی اجتماعی زندگی اور روحانی اجتماعیت کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ جہاں تک یہ سوال ہے کہ جنتی بازار میں کیا ہوگا، تو اس حوالے سے بعض علماء نے لکھا ہے کہ جیسے دنیا میں جمعہ کے دن سارے محلے بلکہ ساری بستی کے امیر او غریب، شاہ او گدا، تمام مسلمان جامع مسجد میں جمع ہو جاتے ہیں، رب کا ذکر کرتے ہیں، نماز جمعہ پڑھتے ہیں، ایسے ہی جنت میں تمام ادنا و اعلی جنتی اس بازار میں ہفتے میں ایک بار جمع ہو کر رب کا دیدار کیا کریں گے۔ اسی ہی بازار میں ہم جیسے گنہگار انشاء اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا کریں گے، اور رب کا دیدار یہاں جلوت میں ہوا کرے گا۔ اسی طرح ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ رب ان پر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تجلی فرمائے گا۔ اس حدیث میں محدثین فرماتے ہیں کہ بازار میں ایک خصوصی باغ ہوگا جس میں رب کا دیدار نصیب ہوگا۔ یوں سمجھو کہ بازار میں ایک دوسرے سے ملاقات ہوا کرے گی، اور اس باغ میں رب تعالیٰ سے ملاقات ہوگی۔ روایت میں آتا ہے کہ جنتی اپنے پاک پروردگار کے دیدار کے بعد جب بازار میں جائیں گے تو فرشتوں نے اسے گھیرے ہوا ہوگا، اور وہاں نعمتوں کے ڈھیر ہوں گے جو انہیں بغیر قیمت عطا ہوں گے۔ غرض یہ بازار خرید و فروخت والا نہیں بلکہ تقسیم و عطا کا بازار ہوگا۔ جنتیوں کو کچھ نعمتیں گھروں میں ملیں گی اور کچھ خاص نعمتیں یہاں ملیں گی،
تاکہ یہ لوگ خالی ہاتھ اپنے گھر نہ جائیں، بھرے بھرے جائیں۔ جیسا کہ ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ وہ فرشتے جنتیوں کی پسند کی اشیاء ان کے لیے اٹھا کر لائیں گے، یعنی جو شخص جس نعمت کی رغبت کرے گا وہ اسے اٹھا کر دیں گے، بلکہ گھر تک پہنچائیں گے۔ ناظرین، بیان کی گئی حدیث کی روشنی میں محدثین حضرات فرماتے ہیں کہ جنتی بازار میں صرف مرد جائیں گے۔ یہ جنتی جب اس بازار سے اپنے گھر واپس ہوں گے تو ہر بیوی اپنے شوہر سے کہے گی، تم ایسی حالت میں واپس آئے ہو کہ تمہارا حسن بڑھ کر اس سے بھی زیادہ ہو چکا ہے جس پر تم ہم سے الگ ہوئے تھے۔ تو جنتی مرد کہیں گے، آج ہم اپنے رب جبار کی بارگاہ سے ہو کر آئے ہیں۔ ناظرین، ان روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس بازار میں صرف مرد جایا کریں گے۔ عورتیں اپنے گھروں میں رہا کریں گی تاکہ عورتوں مردوں کا خلط ملت نہ ہو۔ پردہ وہاں بھی ہوگا، مگر عورتوں کو یہیں وہ سب کچھ دے دیا جایا کرے گا جو مردوں کو بازار میں بلا کر دیا جائے گا۔ ناظرین، یاد رکھیں، جنت کا بازار کا مقصد دنیا کے بازار سے مختلف ہوگا۔ اگر بات کی جائے دنیا کے بازار کے مقصد کی، تو دنیا میں بازاروں کا بنیادی مقصد خرید و فروخت اور ضرورتوں کو پورا کرنا ہوتا ہے، لیکن جنت میں کسی بھی قسم کی ضرورت یا کمی نہیں ہوگی، اس لیے وہاں بازار کا تصور دنیا سے بالکل مختلف ہوگا۔ یاد رکھیں، جنت کے بازار کا بنیادی مقصد جنتیوں کی روحانی اور جسمانی خوبصورتی کو بڑھانا ہے۔ یہاں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ جنت میں وقت اور حالات دنیا کی زندگی کی طرح نہیں ہوں گے۔ وہاں وقت کا کوئی تصور نہیں ہوگا اور جنتی لوگ ہر وقت خوش اور مطمئن رہیں گے۔ لہٰذا جنت کے بازار میں جانا ایک خاص تجربہ ہوگا جس کا تعلق خوشی اور لذت سے ہوگا، نہ کہ ضرورتوں کی تکمیل سے۔ ایک حدیث میں بیان کیا گیا کہ جنت میں بازار کی جگہوں پر ایسی چیزیں ہوں گی جن کا دنیا میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے بازاروں میں ایسی چیزیں ہوں گی جو دنیا میں نہ دیکھی گئی ہیں، نہ سنی گئی ہیں، اور نہ ہی دل میں ان کا خیال آیا ہوگا۔ یعنی کہ جنت کے بازار میں ایسی لذتیں اور نعمتیں موجود ہوں گی جن کا دنیا میں ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ یہ خاص روحانی اور جسمانی تجربہ ہوگا جو جنتیوں کو حاصل ہوگا۔ یاد رکھیے، جنت کے بازار کا تصور دنیاوی بازاروں سے بہت مختلف ہوگا۔ ناظرین، یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ دنیا کے بازاروں میں لوگ اپنی حاجات کے لیے پیسے یا دولت استعمال کرتے ہیں، لیکن جنت میں ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے مفت اور بنا کسی محنت کے عطا کی جائے گی۔ لہٰذا جنت کے بازار کا مقصد صرف اور صرف روحانی اور جسمانی خوشی کا اضافہ ہوگا۔ یاد رکھیے، جنت کے بازار کا ایک اہم روحانی پہلو بھی ہے۔ جنت میں ہر انسان اپنی مرضی سے جو چاہے گا وہ اسے فوراً مل جائے گا، لیکن پھر بھی بازار کا وجود یہ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کو ایک ایسا مقام دیا ہے جہاں وہ نہ صرف اپنی جسمانی خوبصورتی میں اضافہ کریں گے بلکہ روحانی سکون اور خوشی بھی محسوس کریں گے۔ یہ بازار دراصل جنتیوں کے لیے ایک ملاقات کی جگہ ہوگی جہاں وہ ایک دوسرے سے ملیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ خوشی اور لذت کے لمحات گزاریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی کریں گے، جیسا کہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے ایسے انعامات اور لذتیں تیار کی ہیں جن کا دنیا میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جنت کے بازار میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کی نعمتوں سے نوازے اور ہمیں جنتی بازار میں جانے اور اپنے دیدار کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، یاد رکھیے، جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہر چیز کامل اور بے عیب ہوگی، اور جنتی لوگ دنیا کی تمام تکلیف اور کمزوریوں سے آزاد ہو کر اپنی انتہائی خوبصورتی اور کمال کو پہنچ جائیں گے۔ لیکن جنت میں جنتیوں کی خوبصورتی ایک جامد کیفیت نہیں ہوگی بلکہ وقت کے ساتھ بڑھتی رہے گی، جس کا ایک اہم ذریعہ جنتی بازار بھی ہوگا، جس کا تفصیلی تذکرہ آپ ملاحظہ کر چکے۔ یاد رکھیے، جنت میں داخل ہونے کے بعد جنتی لوگ دنیاوی زندگی کی تمام پریشانیوں اور تکلیفوں سے نجات پا کر ایک نئی حالت میں داخل ہوں گے، اور ان کو جو حسن و جمال عطا ہوگا اس کا ذکر قرآن مجید اور حدیث مبارکہ میں بارہا ہوا ہے۔ جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت میں داخل ہونے والا ہر انسان کی عمر 33 سال ہوگی۔ وہ لمبے قد کے ہوں گے جیسے آدم علیہ السلام تھے۔ اور اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں جنتیوں کی عمر ہمیشہ جوان رہے گی۔ ان کی خوبصورتی اور حسن و جمال میں دائمی خوشبو ہوگی، اور ان کا حسن یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کی مانند ہوگا، جنہیں دنیا میں بے پناہ حسن عطا کیا گیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود جنتیوں کے حسن و جمال میں اضافہ ہوتا رہے گا، اور جنت میں جنتیوں کی خوبصورتی ایک ایسی نعمت ہوگی جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہے گی۔ احادیث میں ذکر موجود ہے کہ جنتیوں کے حسن میں اضافہ ایک مسلسل عمل ہوگا، اور خاص طور پر ہر جمعہ کے دن جنتی بازار میں جانے سے ان کے حسن و جمال میں اور بھی نکھار آ جائے گا، جس کی کافی تفصیل بیان ہو چکی ہے۔ روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ جنتیوں کے حسن و جمال میں اضافہ محض جسمانی نہیں ہوگا، بلکہ ایک روحانی تجربہ بھی ہوگا۔ جنت میں حسن صرف چہرے یا جسم تک محدود نہیں ہوگا، بلکہ جنتیوں کی روحانی کیفیت اور قلبی سکون بھی ان کے چہرے اور جسم سے جھلکتا ہوگا۔ جنت کی روحانی لذتوں اور اللہ تعالیٰ کی قربت کا اثر جنتیوں کے جسم پر ظاہر ہوگا، اور ان کی خوبصورتی میں دن بدن اضافہ ہوتا رہے گا۔ ناظرین، یہ عام مشاہدہ ہے کہ دنیا میں انسان کی روحانی کیفیت کا اس کی ظاہری حالت پر بھی اثر پڑتا ہے۔ تو خود ہی سوچئے کہ جنت میں جب انسان کو اللہ تعالیٰ کی قربت، جنت کی نعمتیں اور روحانی خوشی نصیب ہوگی، تو یقیناً وہ بھی ان کے چہرے اور جسمانی حالت پر ظاہر ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ جنتی بازار میں ہوا کا چلنا اور ان کے حسن میں اضافہ ایک نہایت روحانی تجربہ ہوگا۔ ناظرین، یاد رکھیے، دنیا میں حسن و جمال کی خواہش ایک فطری عمل ہے، لیکن یہ ہمیشہ محدود اور عارضی ہوتا ہے۔ انسان جتنا بھی اپنی خوبصورتی کی فکر کرے، وقت کے ساتھ ساتھ بڑھاپا اور کمزوریاں آتی ہیں، اور انسان کی خوبصورتی زوال پذیر ہو جاتی ہے۔ لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا۔ وہاں ہر جنتی ہمیشہ جوان، طاقتور اور انتہائی خوبصورت رہے گا۔ جنتی لوگ نہ بوڑھے ہوں گے، نہ بیمار، اور نہ ہی کسی قسم کی جسمانی یا ذہنی تکلیف کا شکار ہوں گے، بلکہ ہر جمعہ کے دن بازار جانے سے ان کی خوبصورتی میں مسلسل اضافہ ہوگا، اور یہ خوبصورتی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ناظرین، آپ نے جنت کے جمعہ بازار کے بارے میں تفصیلی گفتگو ملاحظہ کی۔ آئیے اب کچھ بات کرتے ہیں جنتی لباس اور اس کی جیب و زینت کے حوالے سے۔ یاد رکھیں، جنت کا تصور مسلمانوں کے لیے ایک عظیم انعام ہے، اور اس میں جنتیوں کو ملنے والی نعمتیں اور آرام دنیا کی تمام تکلیف اور مشکلات سے بے نیاز ہوں گی۔ ان نعمتوں میں جنتیوں کے لباس اور ان کی جیب و زینت بھی شامل ہے، جو دنیاوی معیاروں سے کئی بڑھ کر ہوگی۔ جنت میں جہاں جنتیوں کو حسن و جمال میں اضافہ ملے گا، وہیں ان کے لباس اور جیب و زینت کا بھی خصوصی اہتمام ہوگا۔ جنتی لباس کی خصوصیات کا ذکر قرآن اور حدیث میں نہایت خوبصورتی سے کیا گیا ہے۔ جنت کے لباس کی سب سے اہم خصوصیت یہ ہوگی کہ وہ انتہائی عمدہ اور نفیس ہوگا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جنتیوں کو سبز ریشم اور اطلس کے لباس پہنائے جائیں گے، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا رب انہیں پاکیزہ مشروب پلائے گا۔ اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جنتیوں کے لباس ریشم کے ہوں گے، اور وہ انتہائی نفاست اور عمدگی کے ساتھ بنے ہوں گے۔ یاد رکھیں، دنیا میں ریشم ایک قیمتی اور نازک لباس سمجھا جاتا ہے، لیکن جنت میں یہ دنیا کے ریشم سے کہیں زیادہ نرم، خوبصورت اور شاندار ہوگا۔ ایک اور آیت میں فرمایا گیا، ان جنتیوں پر سبز رنگ کے باریک اور دبیج ریشم کے لباس ہوں گے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں ریشم کے لباس کے ساتھ ساتھ چاندی کے کنگن بھی جنتیوں کو جھیپ دیں گے۔ ان لباسوں کا رنگ بھی خاص ہوگا، اور یہ دنیاوی رنگوں سے کہیں زیادہ روشن اور دلکش ہوں گے۔ یاد رکھیں، جنتیوں کے لباس اور زیورات کا معیار دنیا کے کسی بھی لباس یا زیور سے کہیں زیادہ اعلیٰ اور خوبصورت ہوگا۔ جنتی لوگ اپنی ظاہری خوبصورتی اور حسن میں تو ممتاز ہوں گے، لیکن ان کی جیب و زینت بھی اس حسن کو مزید بڑھا دے گی۔ احادیث میں آتا ہے کہ جنتیوں کو جیورات پہنائے جائیں گے، جن میں سونا اور چاندی کے کنگن، ہار اور دیگر زیورات شامل ہوں گے۔ یاد رکھیں، دنیا میں زیورات اور جیب و زینت کی چیزیں عارضی اور فانی ہوتی ہیں،
لیکن جنت کے زیورات ہمیشہ کے لیے جنتیوں کی زینت بنے رہیں گے۔ یہاں دنیا میں مردوں کے لیے سونا پہننا جائز نہیں ہے، لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ جنتیوں کو زیورات پہنائیں گے جو کہ جیب و زینت کا سامان ہوں گے۔ جنت کے لباس کا ایک اور اہم پہلو اس کی خوشبو ہوگی۔ جنت کی خوشبو کا ذکر متعدد احادیث میں ملتا ہے، اور جنتیوں کو ایسی خوشبو عطا کی جائیں گی جن کا دنیاوی خوشبوؤں سے موازنہ ممکن نہیں۔ جنت کے بازار میں ایک ایسی خوشبودار ہوا چلے گی جو جنتیوں کے چہروں اور لباس کو معطر کر دے گی، جیسا کہ یہ روایت پہلے بھی بیان ہو چکی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جنت میں ہر جمعہ کے دن جنتی بازار میں ایک ہوا چلے گی جو ان کے چہروں اور لباس کو معطر کرے گی، اور اس کے بعد ان کی خوبصورتی اور حسن و جمال میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کی ان نعمتوں کا وارث بنائے اور ہمیں جنتی بازار کی لذتوں سے نوازے۔